السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، اسلامی معلومات چینل سے میں سید وسیع الدین آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں، تاکہ دین کی یہ ضروری اور مختصر سی معلومات آپ کے علاوہ دوسروں تک بھی پہنچتی رہیں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ نماز کی جماعت کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے، آج انشاءاللہ جماعت میں شامل ہونے سے متعلق کچھ ضروری گفتگو ہوگی۔ امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہونے والے افراد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، وہ شخص جو تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام تک امام کے ساتھ شامل رہا، وہ شخص مدرک کہلاتا ہے، یعنی جس نے پوری کی پوری نماز پالی ہو۔ اور نمبر 2، لاحق، یہ وہ شخص کہلاتا ہے جو شروع میں تکبیر تحریمہ کے ذریعے سے امام کے ساتھ شامل ہوا اور سلام تک رہا، لیکن درمیان میں ایک رکعت یا نماز کا کچھ حصہ اس کا کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گیا۔ مثال کے طور پر جیسے کہ اس کی نیند آ گئی، سو گیا، رکوع میں گیا یا سجدے میں گیا، اسی حالت میں سو گیا، اتنی دیر سوتا رہا کہ اس میں امام صاحب نے ایک رکن پورا کر لیا یا کچھ حصہ چھوٹ گیا، تو ایسا شخص جس کا درمیان میں کچھ حصہ چھوٹ جائے وہ لاحق کہلاتا ہے، یعنی شروع کا بھی حصہ امام کے ساتھ شامل رہا، آخر کا حصہ بھی امام کے ساتھ شامل رہا، لیکن درمیان میں کچھ حصہ امام کے ساتھ چھوٹ گیا، تو ایسا شخص لاحق کہلاتا ہے۔ اور پھر تیسرا شخص وہ ہے جس کی شروع کی کچھ رکعتیں یا کچھ حصہ چھوٹ گیا ہو اور پھر اخیر میں جہاں سے اس نے جماعت میں شرکت کی تھی وہاں سے وہ سلام تک امام کے ساتھ شامل رہا، ایسا شخص مسبوق کہلاتا ہے، یعنی جس کا کچھ حصہ شروع ہی سے چھوٹ گیا ہو۔ تو آج انشاءاللہ ہماری جو گفتگو ہوگی وہ مسبوق ہی سے متعلق ہوگی۔ مسبوق ایک ایسا معاملہ ہے جس کا روزانہ کی 5 وقت کی نمازوں میں کچھ نہ کچھ معاملہ پیش آتا رہتا ہے۔ جس کی امام کے ساتھ نماز چھوٹی ہو، وہ اپنی نماز کو کس طریقے سے پورا کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر امام کے ساتھ کسی شخص کی 1 رکعت چھوٹی ہے تو وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اٹھے گا، اٹھ کر کے جس طریقے سے پہلی رکعت پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے ثنا اور پھر سورہ فاتحہ پھر سورت پڑھ کر کے اپنی رکعت مکمل کر کے نماز مکمل کر لے گا۔ اگر کسی شخص کی 2 رکعتیں چھوٹی ہوں تو بھی اسی طریقے سے کرے گا۔ وہ امام صاحب نے جب دونوں طرف سلام پھیر دیا، وہ بغیر سلام پھیرے ہوئے اٹھ کر کے کھڑا ہوگا، کھڑے ہو کر کے اپنی دونوں رکعتیں اس طریقے سے پوری کرے گا جیسے کہ عام طور پر پہلی 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اسی طریقے سے دونوں رکعتوں کو مکمل کر لے گا۔ اب اگر کہیں 4 رکعت والی نماز امام صاحب 4 رکعت والی نماز پڑھا رہے تھے اور اس کو 1 رکعت ملی اور 3 رکعتیں اس کی چھوٹ گئی، تو اس وقت کس طریقے سے یہ مسبوق اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ جان لینا چاہیے کہ مسبوق اپنی نماز کو مکمل کرنے کے معاملے میں قرأت میں اس کا معاملہ اولین رکعتوں کی حیثیت سے ہوتا ہے، جیسے پہلی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اسی طریقے سے وہ قرأت کرے گا۔ قاعدے کے معاملے میں اس کی حیثیت اخیر رکعت کی ہے، اخیر نماز کی ہے، جیسے کہ ایک شخص نے امام کے ساتھ 1 رکعت حاصل کی۔ اب جب امام صاحب سلام پھیر دیں گے دونوں طرف تو پھر وہ اطمینان سے کھڑا ہوگا، کھڑے ہو کر کے پہلی رکعت کو ثنا سورہ فاتحہ سورت کے ساتھ پڑھ کر کے رکوع کرے گا اور سجدہ کرے گا۔ سجدہ کرنے کے بعد وہ قاعدہ کرے گا، قاعدے میں التحیات پڑھ کر کے پھر اٹھ کر کے وہ کھڑا ہوگا، کھڑے ہو کر کے دوسری رکعت اسی طریقے سے پڑھے گا جیسے کہ دوسری رکعت پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پھر سورت پھر اس کے بعد رکوع سجدہ، اور پھر اس کے بعد اٹھ کر کے تیسری رکعت اسی طریقے سے پڑھے گا جیسے تیسری رکعت پڑھتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے رکوع کر دے گا۔ اس طریقے سے پہلی رکعت کے بعد قاعدہ، یعنی امام کے ساتھ جو اس نے 1 رکعت پائی اور اپنی جو 1 رکعت پڑھی، یہ دونوں رکعتیں مل کر کے 2 رکعتیں بنی،
امام کے ساتھ جو رکعت حاصل کی اس نے وہ اور اپنی ایک رکعت، ان دونوں کو ملا کر کے 2 رکعتیں ہوئیں، اس وجہ سے اس رکعت کو پڑھنے کے بعد اس نے قاعدہ کیا۔ تو قرأت کی حیثیت سے تو اس رکعت کی حیثیت پہلی رہی، لیکن قاعدے کی حیثیت سے اس رکعت کی حیثیت دوسری رکعت کی ہو گئی، یعنی یہ دوسری رکعت تھی، اس کے بعد اس نے قاعدہ کیا۔ اب اس کے بعد 2 رکعتوں کو اسی قرأت کے اعتبار سے اس طریقے سے پڑھے گا جیسے کہ دوسری رکعت اور تیسری رکعت پڑھی جاتی ہے، لیکن قاعدے کے اعتبار سے وہ اخیر کی 2 رکعتیں ہو گئی۔ تو اس طریقے سے وہ اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ یہ طریقہ ہے اگر امام کے ساتھ کسی کو 1 رکعت ملے تب۔ مغرب میں 3 ہی رکعتیں ہوتی ہیں، اگر اس وقت کسی کو 1 رکعت مل جائے اور 2 رکعتیں چھوٹ جائیں تو صحیح طریقہ یہی ہے کہ 1 رکعت پڑھ کر کے وہ قاعدہ کرے اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت مکمل کرے۔ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے اس کا وہ ان 2 رکعتوں کے درمیان میں قاعدہ بھول جائے تو فقہاء اکرام نے اس کی تصریح کی ہے کہ پھر اس کے اوپر سجدہ سہو واجب نہ ہوگا، اس وقت وہ سجدہ سہو نہ کرے گا بلکہ بغیر سجدہ سہو کے اپنی نماز کو مکمل کر لے گا۔ لیکن بہتر اور افضل یہی ہے، صحیح یہی ہے کہ وہ پہلی رکعت پڑھ کر کے قاعدہ کرے، پھر اس کے بعد دوسری رکعت پڑھ کر کے اپنی نماز مکمل کر لے۔ یہ مغرب کی نماز کے سلسلے میں ہو گیا۔ اب اگر کہیں کوئی شخص مسبوق امام کے سلام پھیرنے کے ساتھ وہ بھی سلام پھیر دے تو اس کی 3 حیثیتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس نے امام کے ساتھ سلام پھیرا ہے، یا امام سے پہلے سلام پھیرا ہے، یا امام کے بعد سلام پھیرا ہے۔ اگر اس نے امام سے پہلے سلام پھیر دیا ہے یا امام کے ساتھ سلام پھیرا ہے تو پھر اس سلام کی اس کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، وہ اٹھے گا، اٹھ کر کے اپنی نماز کو مکمل کر لے گا۔ لیکن اگر اس نے امام کے سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیرا ہے تو پھر اس کو اپنی نماز کے اخیر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، سجدہ سہو کر کے پھر اپنی نماز کو مکمل کر لے گا۔ ہمارے معاشرے میں ایک چیز یہ رائج ہے، چاہے وہ غلطی کی بنیاد پر ہو یا غلط فہمی کی بنیاد، چاہے کہ وہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہو یا لاپرواہی کی بنیاد پر، کہ امام صاحب نے ایک طرف سلام پھیرا اور مسبوق فوراً دوسرے سلام کے پھیرنے سے پہلے ہی اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ جب تک امام صاحب دونوں طرف سلام پھیر نہ دیں اس وقت تک ہمیں نہ کھڑا ہونا چاہیے۔ امام صاحب دونوں طرف سلام پھیر دیں، اطمینان ہو جائے کہ اب امام صاحب کو سجدہ سہو نہیں کرنا ہے، تو پھر اس وقت وہ کھڑا ہوگا اور کھڑے ہو کر کے اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ اگر امام صاحب نے دونوں طرف سلام پھیر دیا، اس کے بعد انہیں یاد آیا، انہوں نے سجدہ سہو کیا، تو پھر اس کو واپس آنا پڑے گا، واپس آ کر کے امام صاحب کے سجدہ سہو میں شامل ہونا پڑے گا، اس لیے کہ امام کا سجدہ سہو اس کے اوپر لازم آئے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی مسافر امامت کرے اور مقیم حضرات مقتدی ہوں، 4 رکعت والی نماز ہو، تو اس وقت امام 2 رکعت پر سلام پھیر دے گا اور مقتدی کھڑے ہو کر کے اٹھ کر کے اپنی دونوں رکعتوں کو مکمل کریں گے، اس طریقے سے جیسے کہ لاحق اپنی نماز کو مکمل کرتا ہے۔ لاحق کے لیے لازمی ہے کہ جو درمیان کی اس کی جو حصہ نماز کا چھوٹا ہوا ہے اس کو وہ سلام پھیرنے کے بعد نہیں بلکہ امام کے ساتھ آگے شامل ہونے سے پہلے اپنی اس چھوٹے ہوئے حصے کو مکمل کرے گا، مکمل کرنے کے بعد امام کے ساتھ شامل ہوگا، امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ نہ پڑھے گا۔ اسی طریقے سے اور پھر اس جو درمیان میں اس نے پورا کیا ہے اس میں اس کے اوپر کوئی چیز واجب نہ ہوگی پڑھنے والی، قرأت اس کے اوپر واجب نہ ہوگی، اس لیے کہ وہ امام کے ساتھ ہے، اس کی قرأت امام کی قرأت ہے۔ اسی طریقے سے جب مسافر سلام پھیر دے 2 رکعت پر اور مقتدی حضرات کھڑے ہو کر کے اپنی 2 رکعتوں کو مکمل کریں گے تو ان 2 رکعتوں میں مقتدیوں کے اوپر قرأت واجب نہ ہوگی، قرأت لازم نہ ہوگی، بلکہ وہ خاموش کھڑے ہوں گے اور پھر اسی طریقے سے اپنی نماز مکمل کر لیں گے جیسے کہ امام کے پیچھے اپنی نماز مکمل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے تو آج کی ہماری یہ مختصر سی اور ضروری معلومات جو امام کے ساتھ شامل ہونے کے سلسلے میں تھی، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر عمل کی اور اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔